مجھے جیل میں ڈال کر اے سی ہٹانے کا کہا گیا. میں نے بانی پی ٹی آئی سے انتقام لینے کا سوچا تک نہیں. مجھے کوئی غرض نہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں کتنی سہولیات دی گئی ہیں. صدر نون لیگ کی مری میں پارلیمانی پارٹی کے ارکان سے گفتگو. نواز شریف نے کہا کہ ملک کے ساتھ کس نے کیا کیا اس کی تحقیقات ضروری ہیں. قوم خدمت کرنے اور ملک اجاڑنے والوں کا موازنہ کرے. حق کو حق اور سچ کو سچ کہنا ہوگا. انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا وجہ تھی ایک وزیر اعظم کو اقتدار سے باہر کیا گیا. مہنگائی بھی کم ہو رہی ہے. آج ماشاءاللہ چیزوں روزمرہ کی جو اشیاء ہیں ان کے ریٹ بھی کم ہو رہے ہیں. جو بڑا کام پاکستان کی تاریخ میں ہوا کبھی اس کے پیچھے مسلم لیگ نون ہے. وہ جو جنگلہ بس کہنے والے خود جنگلہ بس بنا کے تو اربوں روپے کھا کے تو غائب ہو گئے سین سے. ہم نے تو آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہا تھا. یہ اس کو دوبارہ لے کر آئے. ہم نے تو کہا اور آئی ایم ایف نے خود کہا تھا کہ اب شاید پاکستان کو دوبارہ آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ ہمیں تانا دیتے ہیں. ڈیموکریسی کو خود آپ نے تباہ و برباد کیا اس ملک کے اندر. پچھلے 25 سال سے آپ کا یہی رویہ ہے میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا, میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, میں نواز شریف کے کمرے سے میں ایئر کنڈیشنر اتار لوں گا. اب تم جیل میں ہو, میرا تو کبھی دھیان بھی نہیں کیا تمہارے ایئر کنڈیشن کی طرف. میں مشرف سے پوچھتا ہوں یہ بتائیں وہ کہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ایک اچھے بھلے وزیر اعظم کو, گورنمنٹ کو, ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو اکھاڑ کے باہر پھینکا. ارکان پارلیمنٹ سے گفتگو کے دوران نواز شریف کا سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی نون لیگ کے لیے قربانیوں کا اعتراف. کہا شاہد خاقان عباسی عمدہ انسان ہیں. انہوں نے بہت دلیری کے ساتھ جیل کاٹی اور سیاسی جدوجہد میں نون لیگ کا ساتھ دیا. لیکن شاہد خاقان عباسی بہت عمدہ انسان تھے. بڑی جرات کے ساتھ انہوں نے جیل کاٹی میرے ساتھ, بڑی بہادری کے ساتھ, اور اف تک نہیں کبھی کیا انہوں نے. میں داد دوں گا, ان کی پیٹھ کے پیچھے بات کر رہا ہوں, لیکن انہوں نے بہت ہی جرات کے ساتھ, بہادری کے ساتھ میرا ساتھ بھی دیا اور جیل بھی کاٹی اور مصائب بھی برداشت کیے. آگے بڑھتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام میں معاملات طے پانے لگے ہیں. سابقہ سیاسی حریف وفاقی اتحادی حکومت کے خلاف متحد ہونے کے قریب ہیں. ذرائع کے مطابق جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے تحفظات بانی پی ٹی آئی تک پہنچا دیے گئے ہیں. بانی پی ٹی آئی نے مولانا فضل الرحمان کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی. اسد کیسر مذاکراتی کمیٹی کی سربراہی کریں گے. مذاکراتی کمیٹیاں متفقہ حکمت عملی مرتب کریں گی. اتفاق رائے کی صورت میں مولانا فضل الرحمان اور بانی پی ٹی آئی دستخط کریں گے. مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا مینڈیٹ واپس کریں. رہنماؤں اور کارکنان کو رہا بھی کیا جائے. اپوزیشن لیڈر نے بات چیت کے لیے بنیادی شرائط بتا دی. گجرانوالہ میں میڈیا سے گفتگو میں عمر ایوب بولے فارم 47 والے وزیر اعظم یا ان کی ٹیم سے کیا بات کریں. انہوں نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں. سب سے پہلے ہمارا چرایا ہوا مینڈیٹ جو ہے فارم 47 کے ذریعے انہوں نے اڑایا, وہ ہمیں واپس دیں. وہ تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتے ہیں. وہ فارم 47 والا وزیر اعظم یا ان کی ٹیم, ان سے کیا مذاکرات ہم لوگ کریں گے. ہم لوگوں کے اوپر دہشت گردی کے, قتل کے, اغوا برائے تاوان کے, موٹر سائیکل چوریوں کے پرچے لگے ہوئے ہیں. یہ بھی بھگت چکے ہیں, ان کا خاندان بھی بھگت چکا ہے. اپنے موقف سے نہیں پیچھے ہٹیں گے. قائم مقام گورنر ملک محمد احمد خان نے حتک عزت بل پر دستخط کر دیے. گورنر پنجاب سلیم حیدر نے حتک عزت بل پر تحفظات کا اظہار کیا تھا. گورنر پنجاب سلیم حیدر کی بیرون ملک روانگی کے بعد حتک عزت بل پر دستخط کیے گئے. قائم مقام گورنر ملک محمد احمد خان نے دستخط کے بعد بل پنجاب اسمبلی واپس بھجوا دیا. حتک عزت بل گزٹ نوٹیفیکیشن کے بعد نافذ العمل ہوگا. حتک عزت کا کالا قانون لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. درخواست میں وزیر اعلیٰ, گورنر اور پنجاب حکومت کو فریق بنایا گیا ہے. درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ حتک عزت قانون و آئین اور قانون کے منافی ہے. حتک عزت آرڈیننس اور حتک عزت ایکٹ کی موجودگی میں نیا قانون نہیں بن سکتا. جبکہ حتک عزت کا قانون صحافی اور میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے لایا گیا ہے. عدالت حتک عزت کے قانون کو قلعدم قرار دے. حتک عزت کا قانون لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. پنجاب حکومت نے حتک عزت بل پر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا. قائم مقام گورنر نے بل پر دستخط کر کے اسے قانونی شکل دے دی.
صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری کا رد عمل، کہا گورنر پنجاب بل کو واپس کیے بغیر ہی رخصت پر بیرون ملک چلے گئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حد تک عزت بل پر پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے ملی ہوئی ہے۔ صحافی برادری حد تک عزت قانون کے خلاف بھرپور احتجاجی تحریک چلائے گی۔ احتجاج کا مرکز لاہور ہوگا۔ پی ٹی آئی رہنما علی زمان پر حملہ، تھانہ فقیر آباد میں مقدمہ درج۔ پولیس کے مطابق ایف آئی آر میں خاتون اسسٹنٹ کمشنر سمیرہ صبا، ان کا شوہر، 4 نامعلوم افراد نامزد۔ مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل۔ ایف آئی آر کے مطابق علی زمان کا کہنا ہے گاڑی سے اترتے ہی اے سی کے شوہر نے تشدد کیا، جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیں۔ پی ٹی آئی رہنما علی زمان پر حملہ، تھانہ فقیر آباد میں مقدمہ درج۔ پولیس کے مطابق یہ بتایا گیا ایف آئی آر میں خاتون اسسٹنٹ کمشنر سمیرہ صبا، ان کا شوہر، 4 نامعلوم افراد نامزد ہیں۔ مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل۔ ویلکم بیک۔ دورہ چین کا تیسرا مرحلہ، وزیر اعظم چینی صدر کے آبائی شہر میں موجود۔ شہباز شریف کا شیون شہر میں واریر میوزیم کا دورہ، چینی صدر نے وزیر اعظم کو میوزیم دیکھنے کی دعوت دی۔ شہباز شریف نے کہا چینی صدر کی دعوت پر بے حد مشکور ہوں۔ عظیم قومیں چین کی طرح اپنے تاریخی ورثے کی حفاظت کرتی ہیں۔ 200 برس قبل مسیح کے چینی کاریگروں کا ہنر قابل تعریف ہے۔ ای کامرس اور مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے وفاقی وزراء کا چینی کاروباری سربراہان کے ساتھ اجلاس ہوا۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ عبدالعلیم خان اور وزیر کامرس جام کمال خان کے چینی حکام سے مذاکرات ہوئے۔ انفراسٹرکچر، ماڈرن ایگریکلچر، لاجسٹکس، سپلائی چین، مارکیٹ اور ہیلتھ کیئر کے شعبوں میں سرمایہ کاری ہوگی۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ عبدالعلیم خان کی چینی حکام کو پاکستان میں مکمل سازگار ماحول کی یقین دہانی۔ خبر ہے کھیل کے میدان سے، T20 کرکٹ ورلڈ کپ کا سب سے ہائی وولٹیج مقابلہ کل ہوگا۔ روایتی حریف پاک بھارت ٹیمیں ٹکرائیں گی۔ نیو یارک میں شائقین کا کھڑکی توڑ رش ہونے کا امکان۔ قومی ٹیم آج پریکٹس کرے گی، کھلاڑی خوب ہاتھ پاؤں کھولیں گے۔ چیئرمین پی سی بی میچ دیکھنے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ اہم ٹاکرے سے قبل کرکٹر سے ملاقات متوقع ہے۔ T20 کرکٹ ورلڈ کپ کا سب سے ہائی وولٹیج مقابلہ کل ہوگا۔ روایتی حریف پاک بھارت ٹیمیں ٹکرائیں گی۔ نیو یارک میں شائقین کا کھڑکی توڑ رش ہونے کا امکان۔ قومی ٹیم آج پریکٹس کرے گی اور کھلاڑی خوب ہاتھ پاؤں کھولیں گے۔ چیئرمین پی سی بی میچ دیکھنے کے لیے پہنچ گئے ہیں اور اہم ٹاکرے سے قبل کرکٹر سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں T20 کرکٹ ورلڈ کپ کا سب سے ہائی وولٹیج مقابلہ کل ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں express.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر۔